بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم اپاچی اسپارک کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے۔ تو اپاچی اسپارک از یوز فار ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ۔ جس طریقے سے ہم ہڈوپ میں کلسٹرز بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اپاچی اسپارک میں بھی کلسٹرز بنا سکتے ہیں۔ سو اٹ از اے جنرل ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ انجن جس کو یوز کر کے آپ ڈفرینٹ طرح کے کام پرفارم کر سکتے ہیں۔ یو کین ڈو اے ویرائٹی آف ٹاسک سچ ایز مشین لرننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپاچی اسپارک کے اندر ایس کیو ایل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ریزیلینٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ ڈفرینٹ طرح کی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتے ہیں، میپ، ریڈیوز، فلیٹ میپ، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اٹ از ویری ایزی ٹو یوز۔ کمپیوٹیشن جو ہے فاسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ہڈوپ اور فلیکسیبلٹی بھی ہے۔ بیچ پروسیسنگ بھی پرفارم کر سکتے ہیں، انٹریکٹیو کوئریز بھی کر سکتے ہیں اور آئٹریٹیو پروسیسنگ۔ تو ہڈوپ جو تھا اس میں آئٹریٹیو پروسیسنگ نہیں کر سکتے تھے ہم، یہ بہت بڑا پرابلم تھا۔ تو یہ آئٹریٹیو پروسیسنگ جو ہے جو کہ مشین لرننگ اور ریئل ٹائم اسٹریمنگ اپلیکیشن میں چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے مشین لرننگ میں آپ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیٹا کو ایک دفعہ جو ہے ٹرین کرایا، آپ نے دوبارہ اسی ڈیٹا کو یوز کرنا ہے ٹریننگ کے لیے، فردر ٹریننگ کے لیے، سچ دیٹ ایک اچھی ایکوریسی اچیو ہو جائے۔ تو وہاں پہ جو ہے آئٹریٹیو پروسیسنگ پرفارم کرانی ہوتی ہے۔ تو ہڈوپ جو ہے اس مقصد کے لیے اتنا یوزفل نہیں تھا، تو یہ اسپارک کا ایڈوانٹیج ہے۔ تو اسپارک کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ نمبر آف نوڈز ہوتے ہیں جو کہ مل کے کلسٹرز بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے اور ایپلیکیشنز ایک اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ ایپلیکیشنز بناتے ہوئے اگر کوئی بھی آپ ایپلیکیشن بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈرائیور ایپلیکیشن ہونی چاہیے جس کے ذریعے جو ہے آپ ڈفرینٹ ایگزیکیوٹرز کو کلسٹرز پر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو ڈرائیور کے تھرو آپ ایگزیکیوٹرز کو اسپون کرتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کلسٹرز پہ جا کے رن ہوتا ہے۔ تو واٹ از کلسٹر؟ اٹ از کلیکشن آف مشینز۔ اور ریسورس مینجمنٹ کے لیے آپ اپاچی یارن یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہڈوپ کا جو ہے ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے، یا اپاچی میسوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے اپاچی اسپارک کے آرکیٹیکچر کی تو ہمارے پاس ایک مینیجر ہوتا ہے، ڈفرینٹ ورکر نوڈز ہوتے ہیں۔ ورکر نوڈز جو ہے وہ ڈفرینٹ کلسٹر نوڈز کے اوپر جا کے رن ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اور ایکچولی ایگزیکیوٹر جو ہے ایک جے وی ایم پروسیس ہوگا جو کہ رن ہو رہا ہوگا۔ تو ونس آپ جو ہے اسپارک کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو سارے کمپوننٹس مل جاتے ہیں۔ ایٹ دی باٹم ہمارے پاس اسپارک کا کور ہے جو کہ اسٹینڈ الون بھی چل سکتا ہے، یا ہڈوپ کا ریسورس مینجمنٹ سسٹم یوز کر سکتے ہیں، یا اپاچی میسوس یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ٹاپ کے اوپر اپاچی اسپارک کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، جیسے آپ اسپارک ایس کیو ایل یوز کرنا چاہیں، اسپارک اسٹریمنگ یوز کرنا چاہیں، مشین لرننگ یوز کرنا چاہیں، یا گراف ایپلیکیشن بنانا چاہیں۔ تو اسپارک ایس کیو ایل کے ذریعے آپ جو ہے جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے آن یور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، آپ اس کے اوپر ایس کیو ایل کوئریز رن کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک نارمل ڈیٹا بیس پہ رن کرتے ہیں اسی طرح کی پروسیسنگ جو ہے آپ اپنے ڈیٹا کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں، جس میں سلیکٹ ہے اور ویئر کا کلاز آپ لگا سکتے ہیں، ایگریگیشن کر سکتے ہیں، گروپ بائی لگا سکتے ہیں۔ اسپارک اسٹریمنگ ان سینیریوز میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس اسٹریمنگ ڈیٹا آ رہا ہے، چاہے وہ فائل سے آ رہا ہو، اپاچی کافکا کے سرور سے آ رہا ہو، ساکٹ سے آ رہا ہو، تو ڈفرینٹ سورسز ہو سکتی ہیں۔ مشین لرننگ جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ مشین لرننگ کے فریم ورکس آلریڈی اویلیبل ہے۔ سائیکٹ لرن ہو گیا، ایم ایکس نیٹ ہو گیا، سی این ٹی کے جو کہ ڈیپ لرننگ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ آپ مشین لرننگ کی پوری پائپ لائن بنا سکتے ہیں۔ فائنلی گراف کمپیوٹنگ
جیسے سوشل نیٹورکس ہو گیا یا کوئی بھی نیٹورک کمپیوٹر گراف ہو گیا، اس پہ پروسیسنگ کرنی ہے، پیج رینک کے الگورتھمس لگانے ہیں. تو گراف میں کیونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی پروسیسنگ کے لیے آپ کو جو ہے کلسٹرز چاہیے، تو وہاں پہ جو ہے اپاچی اسپارک آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے پاس ایک ڈرائیور ہوگا جس میں آپ اسپارک سیشن بنائیں گے اور کلسٹر مینیجر سے ریکویسٹ کر کے آپ ڈفرینٹ ورکر نوڈس کے اوپر ایگزیکیوٹرز چلا دیں گے جو کہ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوں گے. اور آبویسلی پرفارمنس امپرومنٹ کے لیے آپ کیشے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسپارک کا جو یونیفائڈ اسٹیک ہے ایک کمپلیٹ اسٹیک ہے جس میں مشین لرننگ بھی ہے، گراف پروسیسنگ بھی ہے، جس میں اسٹریمنگ بھی ہے. باٹم پہ اس کے پاس اپاچی اسپارک کا کور ہے جس کے اوپر شیڈیولنگ ہو رہی ہے، کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، فالٹ ٹالرنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. بیسک ایبسٹریکشن جس فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس، جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ RDD کہلاتا ہے، ریزیلینٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سیٹ، جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ آئٹریٹو ڈیٹا پروسیسنگ بھی پرفارم کر سکتے ہیں، بیچ بھی پرفارم کر سکتے ہیں، اسٹریمنگ ہے، گراف پروسیسنگ ہے. تو یہ جو بیسک کور ہوگا کہ ڈیٹا جس فارم میں آپ کے پاس اویلیبل ہوگا وہ RDD ہوگا. تو اسٹریمنگ ہے، SQL ہے، گراف پروسیسنگ ہے، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے آپ کے پاس. فائنلی جو ہے مشین لرننگ بھی پرفارم کی جا سکتی ہے. اور اسپارک R جو ہے ایک الگ کمپوننٹ ہے جس میں آپ R لینگویج میں جو ہے کمپٹیشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو اسپارک کور جو ہے اس کا کام ہے ڈسٹریبیوشن، کوآرڈینیشن اینڈ شیڈیولنگ آف کمپیوٹنگ ٹاسک. اسی کے اوپر آپ جو ہے ساری اپلیکیشنز بنائیں گے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، مشین لرننگ کرنی ہے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے جو بھی ایشوز ہیں، فالٹ ٹالرنس، ڈیٹا شفلنگ، یہ ساری چیزیں اپاچی اسپارک کور کی ذمہ داری ہے. اپاچی اسپارک SQL کے تھرو آپ انٹریکٹیو کوئریز بھی دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی پروگرام لکھ رہے ہیں اس کو بھی رن کروا سکتے ہیں. یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے ڈیٹا فریمز کا. جس طریقے سے پینڈاز میں پائتھون کے اندر ڈیٹا فریمز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کی چیز ہے، اسی سے انسپائرڈ ہے. تو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے جو اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا فریمز میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کوئریز پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کا اپنا آپٹیمائزر بھی ہے کیٹلسٹ کے نام سے، جو کہ کوئری آپٹیمائزیشن، ڈیٹا کو آپٹیمائز وے میں کس طریقے سے ریٹریو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں. ڈیٹا کئی فارمیٹ میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں، پرزیس کر سکتے ہیں، جس میں JSON ہے، CSV ہے، پارکیٹ ہے، ORC فائلز ہے، ریلیشنل ڈیٹا بیسز ہیں، ہائیو ہے. کسی بھی فارم میں ڈیٹا ہو آپ پرزیس کر سکتے ہیں، انپٹ کر سکتے ہیں. اسٹریمنگ جو ہے وہاں پہ یوزفل ہے جہاں پہ ڈیٹا آپ کے پاس کسی بھی ایکسٹرنل سورس سے آ رہا ہے اور وہ اسٹریم کی فارم میں آ رہا ہے، یعنی ایک ساتھ سارا ڈیٹا نہیں آ رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے. اور جیسے ہی ڈیٹا آتا ہے وہ آپ کو جو ہے اویلیبل ہوتا ہے پروسیسنگ کے لیے. ڈیٹا جو ہے کئی سورسز ہو سکتی ہیں اپاچی اسپارک کے اندر، کیفکا، فلیوم، کائنیسس، ٹویٹر، HDFS، TCP، ساکٹس. تو کئی فارمیٹ ہیں جس میں ڈیٹا آ سکتا ہے اور اس کو پھر اسٹریم کے تھرو پروسیس کیا جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. مشین لرننگ کی لائبریریز آپ کے پاس اویلیبل ہے جس میں ایکسٹینسو قسم کی سپورٹ موجود ہے. ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن الگورتھمز ہیں، ریگریشن الگورتھمز ہیں، کلسٹرنگ ہے، اور ریکمنڈیشن سسٹمز لائک کولیبریٹو فلٹرنگ کی سپورٹ موجود ہے. پورا پائپ لائن اویلیبل ہے جس میں آپ جو ہے ایسٹیمیٹرز ہیں، ٹرانسفارمرز ہیں، جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پوری ایک مشین لرننگ کی پائپ لائن بلڈ کی جا سکتی ہے جس کے تھرو فیچر انجینئرنگ، مشین لرننگ ٹریننگ، ویلیڈیٹرز موجود ہیں جس کے تھرو آپ کراس ویلیڈیشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے.
گراف کے تھرو آپ جو ہے اسپارک گراف ایکس کے تھرو آپ گرافک کمپیوٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی گراف ہے، کمپیوٹر نیٹ ورک ہو سکتا ہے، سوشل نیٹ ورک ہو سکتا ہے، یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہو سکتا ہے. جو بھی نیٹ ورک ہے اس کے اوپر آپ پیج رینک الگورتھم، کنیکٹڈ کمپوننٹ انالیسس، شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس وغیرہ لگا سکتے ہیں. اسپارک آر جو ہے ایک ایسا پیکیج ہے جس کے تھرو جو ہے آپ آر لینگویج جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسپارک. تو یہ تھوڑا سا ہم نے اسپارک کا انٹروڈکشن دیا. اب ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیں گے